السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور دہشت گردی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم۔ رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فساؤں میں۔ برادران ملت اور حاضرین جلسہ، آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، اتنے املاک برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ میں اس مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، دنیا کے امن و امان اور چین و سکون کو چھیننے والا کون ہے، روئے زمین کے باشندوں کی نیند کس نے حرام کی ہے، کیا اس کے ملزمی واقعتاً اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہیں؟ یاد رہے، پر وہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے۔ دوستو اور اسلام کے پروانوں، اسلامی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، صلح و آشتی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے، میل و ملاپ اور خیر خواہی کی دعوت دی ہے، نصیحت و خیر خواہی کی دعوت دی ہے، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، فتنہ و فساد سے روکا ہے، حق تلفی اور حق مارنے سے روکا ہے، خواہ مخواہ کی نزاعات سے روکا ہے۔ اسلام کے عدل و انصاف اور دعوت امن و شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ قبل انسان کی حالت سے واقف ہوں کہ اسلام پہلے دنیا کیسے کیسے حالات سے گزری ہے۔ دوستو، چھٹی صدی میں دنیا بڑی استغراقی اور اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں اپنے لمحات گزار رہی تھی، ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنی برائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی، دوسروں کے حقوق کو دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا، ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ ایک قابل قدر کارنامہ سمجھا جاتا تھا، غریب و نادار اور معذور لوگوں کو معاف تک نہیں کیا تھا، شیرخوار بچے کو دیوار پر زور زور سے مارا جاتا تھا، جس سے بچے کا بھیجا نکل کر باہر آ جاتا تھا۔ قیصر و کسریٰ کی تاریخ کسے معلوم نہیں، روم و ایران کی ویرانی کسے یاد نہیں، بخت نصر کے قتل عام سے کون واقف نہیں، جنگ کلاب کی بے دردی سے کون آشنا نہیں۔ الغرض پوری دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا، چاہے روم ہو یا ایران، پاکستان ہو یا ہندوستان، یورپ ہو یا ایشیا، روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایک خطرناک اور تاریک ترین حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور اس مضطرب پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے، امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے، صلح و آشتی کا پیغام سناتا ہے۔ اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہے، چاہے جھک کر ہو۔ صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے یاد نہیں، مسلمانوں کو کس طرح اتنا سفر راستے میں روکا۔ قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو
کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کے املاک کو ہلاک کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد اور دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت امن کی دعوت دیتی ہے اور ایک دہشت گردی سے روکتی ہے، لیکن آج میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مسحق کرنے کی کوشش کی گئی، اسے دنیا والے کے سامنے بدنام کیا گیا۔ جو امن و شانتی کا دعوی تھا اسے دنیا کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا گیا، لوگوں کو اس سے نفرت دلائی گئی۔ خرد کا نام جنوں رکھ کر دنیا جنوں کا خرد۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو بدنام کرنے والوں، اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ حضرت علی حیدر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ خلافت بنی امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ مغلیہ سلطنت کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ جب ان کے پاس اس وقت قوت تھی، طاقت تھی، وہ دنیا کو تہ و بلا کر سکتے تھے، لیکن آج جب کہ وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، وہ محکومی اور مفلوق الحال زندگی بسر کر رہے ہیں، ان پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش اور طے شدہ پلانگ نہیں؟ روئے زمین کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، مسلمان عورتوں کی عفت و عصمت کو پامال کیا گیا، ان کی آبرو ریزی کی گئی، ان کے دامن حیا کو تار تار کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، لیکن کہیں سے اس کی بندوبست اور روک تھام کی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ میڈیا میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ یہودی اور عیسائی کے لعاب دہن کی قیمت ہے، مسلمان کے خون کی قیمت نہیں، اور اس پر ظلم بلائے ظلم یہ ہے کہ میڈیا میں اسے مجرم و خطا کار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا پہلے یہ طے کرو کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں؟ کیا جان و مال کی حفاظت کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ عزت و آبرو کی حفاظت کا نام دہشت گردی ہے؟ اپنے وطن سے محبت رکھنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اپنے وطن پر قربان ہونے کا نام دہشت گردی ہے؟ جائز حقوق کے مطالبہ کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام دہشت گردی ہے؟ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اگر تم اسی کو دہشت گردی کہتے ہو تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، لیکن دہشت گردی اسے نہیں کہا جاتا، بلکہ کسی کی حرمت و آواز کے سلب کرنے کا نام دہشت گردی ہے، کسی کے انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا نام دہشت گردی ہے۔ اور اسلام پر دہشت گردی کے بہتان لگانے والوں، اب بتاؤ کہ بستانیہ میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ بلقانے میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ سوڈانے میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ ابھی حال ہی میں افغانستان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ گجرات میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ فلسطین میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ کشمیر میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ سرزمین فلسطین کا چپا چپا، گوشہ گوشہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے، لاکھوں عورتوں کی عفت و عصمت پامال ہو چکی ہے، کروڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، ہزاروں مائیں بیوہ ہو چکی ہیں، کتنے گھر ویران ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں، میں ان درندوں یہودیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے نام نہاد امن و قائم کرنے والوں، اگر تم واقعتاً امن قائم کرنا چاہتے ہو تو خود دہشت گردی کرنا چھوڑ دو، دوسروں کی ذلت و آبرو ریزی کرنا چھوڑ دو، دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی، لوگ امن و سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ یہی دہشت گردی کے خاتمہ کا اصل علاج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو دہشت گردی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وما علینا الا البلاغ.